مصطفیٰ کے گھر کے دلہے کو دلہن ڈھونڈنے کی باری آ گئی۔ آقا کریم نے جب نظر مبارک دوڑائی، قریش کے اعلیٰ گھروں میں کوئی اور نہ ملی۔ مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا جس کا نام علی یا محمد ہو وہ مالک و مختار نہیں ہوتا، لیکن آؤ قرآن کے نظریے سے میں بتاتا ہوں مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 136 نازل فرمائی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ ان یکون لہم الخیار فی امرہم اذا قضی اللہ ورسولہ۔ آقا انہیں بتا دیجئے جب خدا و رسول نے فیصلہ لے لیا مومن کو اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رہتا ہے۔ یہ تمام قبریں اندھیرے میں تھی، نماز پڑھ کے میں نے روشن کر دیا ہے۔ پل میں جھک جھک سنبھل جائے گا مصطفیٰ کا جو غدار ہے، دیکھنا وہ پھسل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وأوتيت مفاتيح خزائن الأرض۔ وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ معزز حاضرین، قبل اس کے مختصر وقت میں کچھ عرض و معروض کی سعادت حاصل کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت نعتیہ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں دو شعر امید قوی ہے انشاءاللہ آپ محبت سے سماعت فرمائیں گے۔ بد سہی گر وفادار ہے، پل میں جھک جھک سنبھل جائے گا۔ بد سہی گر وفادار ہے، پل میں جھک جھک سنبھل جائے گا۔ بد سہی گر وفادار ہے، پل میں جھک جھک سنبھل جائے گا۔ مصطفیٰ کا جو غدار ہے، دیکھنا وہ پھسل جائے گا۔ روز محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں، حکم ہوگا جو بدکار ہیں، جلنے دوزخ میں تیار ہو۔ حکم ہوگا جو بدکار ہیں، جلنے دوزخ میں تیار ہو۔ جب شفاعت کریں گے نبی، سارا نقشہ بدل جائے گا۔ جب اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔
جب شفاعت کریں گے نبی سارا نقشہ بدل جائے گا میں ہوں دیوانہ مصطفیٰ مجھ کو تو یوں نہ کہ دکھا میں ہوں دیوانہ مصطفیٰ مجھ کو تو یوں نہ کہ دکھا ورنہ کتا میرے غوث کا تجھ کو زندہ نگل جائے گا ورنہ کتا میرے غوث کا تجھ کو زندہ نکل جائے گا بول سدرا کے روح الامین آگے میری رسائی نہیں بول سدرا کے روح الامین آگے میری رسائی نہیں میں سر مو اگر بڑھ گیا میں سر مو اگر بڑھ گیا پر تجلی سے جل جائے گا مصطفیٰ کا جو غدار ہے دیکھنا وہ پھسل جائے گا معزز حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بے حد حمد و احسان جس نے اس کائنات رنگ و بو میں کروڑوں اربوں مخلوقات کو آباد کیا ان مخلوقات میں بنی نوع انسان کو عزت اور شرف عطا کیا اور ان انسانوں میں بھی الحمدللہ ہمارے نصیب کا تارا چمک اٹھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے عظیم شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہمیں عطا فرمایا اہل محبت کی اس پرش کی وادی میں فقیر کی آج دوسری بار حاضری ہے سن 2020 میں پہلی بار جب حاضری ہوئی تھی تب بھی میلاد کے ایک پروگرام کے ہی سلسلے میں حاضری ہوئی تھی لیکن اس بار ہماری حاضری الحمدللہ آپ کی سرزمین کے ایک لائق و فائق ڈاکٹر وقار صاحب جو اس وقت کشمیر یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے انہی کی توجہ کی غرض سے الحمدللہ ان کی محبتیں ہمیں یہاں لے آئی اور یہ پہلے سے ہی چاہ رہے تھے کہ اس پروگرام میں ہماری بھی شرکت ہو جب انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں بتایا تو ہم نے بھی سعادت سمجھا کہ الحمدللہ نبی کی محفل ولیوں کے دربار میں حاضری دے کر ہم بھی اپنی مغفرت کا سامان کرائیں چونکہ خطابت کا حکم ملا ہے میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں آج جو سفر کئی سال پہلے شروع ہوا آج کشمیر یونیورسٹی میں جاری و ساری ہے تو بس انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے آیت کب نازل ہوئی اس آیت کریمہ کا منطوق کیا ہے اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں تفصیل سے ذکر کروں مختصراً ہمارا موقف سن لے لیجئے یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام امور تشریعیہ اور امور تکوینیہ میں نبی کریم کے مقام اور مرتبے کو یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے اللہ نے فرمایا ما یہ آیت نازل کب ہوئی بعد میں ترجمہ سن لیجئے ما اتاکم الرسول فخذو جو کچھ میرے نبی تمہیں عنایت فرمائے اسے لے لو اور قبول کرو شاباش اسے لے لو اور وما نہاکم عنہ فانتہوا جس سے میرے نبی منع فرمائے دور رہنا باز رہنا آیت کریمہ کب نازل ہوئی مفسرین کرام کے الگ الگ طبقات میں سے امام خازن رحمت اللہ علیہ علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں آیت کریمہ اس وقت نازل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
کسی دور علاقے سے مال غنیمت لایا ہوا تھا، نبی کریم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. مال غنیمت نبی کریم تقسیم فرما رہے ہیں تو بعض الفاظ تفاسیر کے یہ ہے کہ کسی منافق نے اعتراض کر دیا، فلانی کو زیادہ دے دیا ہمیں کم دے دیا، فلانی کو وہ چیز دے دی ہمیں یہ چیز دے دی. لیکن امام محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح السنہ میں کہ یہ اعتراض کسی منافق نے نہیں کیا تھا، بلکہ نبی کریم کے اصحاب میں سے کسی کے دل میں خیال گزرا کہ حضور نے جو چیز فلاں کو عطا کی کاش مجھے عطا کر دیتے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی عطا کرے، جو میرے نبی کے در سے تمہیں ملے، اعتراض نہ کرو، سوال نہ کرو، جواب نہ مانگو، بس تم صرف قبول کرو. شاباش، بس صرف تم. وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے نبی جس چیز سے تمہیں باز رکھے، میرے نبی جس چیز سے تمہیں روکے، اپنے آپ کو اس چیز سے باز رکھنا. اب آیت کریمہ کے یہ الفاظ 1400 سال پہلے نازل ہوئے، لیکن ہمارے یہاں اصول ہے الاعتبار بعموم اللفظ ولا لخصوص السبب، اعتبار عموم لفظ کا ہوگا. اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تا دور قیامت جو کچھ مصطفیٰ فرمائیں گے وہ قبول کرنا پڑے گا، تا دور قیامت جس چیز سے مصطفیٰ روکیں گے اس سے رکنا پڑے گا. یہی آیت کریمہ ہمارا محل استشہاد بن گئی. اس معاملے میں اللہ نے میرے نبی کو قانون دان بھی بنایا تھا اور قانون ساز بھی بنایا تھا. میرے نبی شریعت کے قانون کو صرف جانتے نہیں تھے بلکہ بناتے بھی تھے، اور میرے نبی جب چاہے ان قوانین کو توڑتے بھی تھے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب نے یہ بات کیا کہہ دی؟ آئیے اسی کی وضاحت کے لیے آپ کو پہلے لے چلوں قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 157. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا میرا یہ نبی پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو تم پر حرام کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. اب لیکن صحابہ کے انداز کو دیکھ لینا، صحابہ نبی کو امور تکوینیہ تشریعہ دونوں میں مالک و مختار مانتے تھے یا نہیں؟ بخاری شریف کتاب الحج کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بڑی عید کے دن، بقرہ عید کے دن صحابہ کرام کے مجمع سے مینا میں خطاب کر رہے ہیں. شاباش، کہاں خطاب کر رہے ہیں؟ ہاں سارے جواب دے دیے. کہاں خطاب؟ مینا میں میرے آقا خطاب کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع سے پہلا سوال کرتے ہیں مینا کی سرزمین، مینا کہاں ہے؟ مکے میں. دن کون سا ہے؟ بقرہ عید کا دن، یوم النحر. لیکن آقا کا پہلا سوال ہے ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ اگر بڑی عید کے دن کوئی آپ سے پوچھے گا آج کون سا دن ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے عید کا دن ہے. یہ پوچھنے کی بات ہے، ہم یہی جواب دیں گے نا. صحابہ کرام کا انداز الگ تھا. جب آقا نے فرمایا ایو یوم ھذا یہ کون سا دن ہے، صحابہ واپس جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، ہمیں نہیں پتا، خدا اور خدا کا رسول جانتے ہیں. حضور نے اگلا سوال ارشاد فرمایا ایو بلد ھذا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ پھر وہی جواب دیتے ہیں اللہ و رسول عالم، خدا و رسول جانتے ہیں. میرے ذہن میں سوال اٹھا، مکے میں ہوں، مکے میں مینا میں ہوں، یوم النحر کے دن ہوں، صحابہ سے سوال پوچھا جائے مگر وہ جواب نہ دیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ عالم تصورات میں جب سوال نے ذہن میں جنم لیا، میں نے تصور میں صحابہ سے سوال کیا آپ جانتے تھے یوم النحر ہے، مکے کی سرزمین ہے، جواب کیوں نہ دیا؟ کہا نادان، ہمارے جواب دینے سے کیا ہوتا؟ جب نبی نے پوچھا یہ کون سا شہر، ہم مکہ کہہ دیتے، لیکن اگر نبی مدینہ کہتے تو یہ مکہ نہیں مدینہ بن گیا ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اس اہم نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم جواب دے دیتے، آقا عید کا دن ہے، نبی کہتے نہیں تو ہمارا کہنا بیکار جاتا، جو نبی کہتے وہی ہو جاتا. کیا بات ہے، بے شک جو نبی کہتے. یہ مزاج تھا صحابہ کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کسی دن انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بتائیے عمر میں آپ بڑے ہیں یا نبی کریم بڑے ہیں؟ نبی کریم کے چچا جان نبی سے کافی پہلے، آقا سے کافی پہلے پیدا ہوئے. سوال ہوا آپ بڑے ہیں یا نبی کریم؟ حضرت عباس نے عشق برا جواب دے دیا، کہا ان رسول اللہ
ان رسول اللہ اکبر منی وانا ولدت قبلا، لوگوں سنو بڑے تو نبی ہیں مگر پیدا پہلے میں ہوا ہوں، کیا بات ہے، کیا بات جو پہلے پیدا ہوا وہی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عباس کہتے ہیں بڑے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں لیکن میری ولادت مصطفیٰ سے پہلے ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، یہی وجہ یہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے، قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیتیں اس پر شاہد عدل ہیں۔ آئیے سورہ احزاب کی اور ایک آیت کریمہ سناؤں، میں اپنی تقریر کو اختتام کی اور لے چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے متنبہ بیٹے سیدنا زید بن حارثہ، محبت سے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی، زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے۔ سیدہ خدیجہ نے یہ بیٹا یہ زید بن حارثہ کو نبی کریم کو عطا فرمایا۔ حضور نے آزاد فرما کر کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو، میں تجھے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اب ان کا نام زید بن محمد ہو گیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، لیکن توجہ فرمائیے گا، زید بن حارثہ جب جوان ہوئے مصطفیٰ کہہ کر کے دلہے کو دلہن ڈھونڈنے کی باری آ گئی۔ دلہن کہاں سے ڈھونڈی جائے؟ آقا کریم نے جب نظر مبارک دوڑائی، قریش کے اعلیٰ گھروں میں کوئی اور نہ ملی، اپنی پھپھیری بہن سیدتنا زینب بنت جحش، سیدنا زینب بنت جحش کا انتخاب فرمایا میرے نبی نے۔ توجہ فرمائیے گا، نبی کریم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے لیے پھپھیری بہن زینب بنت جحش کو جو ہے انتخاب فرمایا۔ مجھے ایک بات آپ کو یہاں پر اہم بات بتانی ہے، وہ یہ ہے مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا جس کا نام علی یا محمد ہو وہ مالک و مختار نہیں ہوتا، لیکن آؤ قرآن کے نظریے سے میں بتاتا ہوں مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا۔ آقا کریم اس سے پہلے یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کلام کرے اس کی دو صورتیں ہیں۔ شاباش، کتنی صورتیں؟ آپ بیدار ہیں یا میں اختتام کروں تقریر؟ اگر آپ بیدار ہیں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ نبی کریم سے اللہ کلام کرے، پہلی صورت بذریعہ جبریل کلام کرے، اسے وحی کہتے ہیں، وحی مطلوع کہتے ہیں، اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ دوسرے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ جبرائیل نہیں بلکہ ڈائریکٹ قلب مصطفیٰ پر القاء کرے، قلب مصطفیٰ پر القاء کرے، اسے وحی غیر مطلوع اور حدیث قدسی کہتے ہیں۔ انہی دو طریقوں سے خدا اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، لیکن زینب بنت جحش کے انتخاب میں نہ وحی نازل ہوئی تھی نہ حدیث قدسی کہیں پہ موجود تھی، دونوں چیزوں سے بات خالی۔ نبی نے جب انتخاب کیا، چونکہ زینب بنت جحش قریش کے اعلیٰ ترین گھروں میں تھی، افضل ترین خاتون تھی، انہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ شاباش، انہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ جب منظور نہ ہوا رشتہ، زینب بنت جحش کے بھائی عبداللہ ابن جحش سے سوال ہوا بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا میری بہن قریش میں نسب میں اعلیٰ، فضل میں اعلیٰ، عبادت میں اعلیٰ زید بن حارثہ وہ ہے جس کے قبیلے کا پتہ نہیں، لہٰذا میں رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب یہ خبر میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 136 نازل فرمائی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ ان یکون لہم الخیار فی امرہم اذا قضی اللہ ورسولہ۔ آقا انہیں بتا دیجئے جب خدا و رسول نے فیصلہ لے لیا، مومن کو اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رہتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے آپ لوگ، کیا اللہ نے نبی سے کہا تھا کہ زید بن حارثہ کے لیے زینب بنت جحش کو چنو؟ نہیں، نہ وحی میں کہیں موجود ہے نہ حدیث قدسی میں کہیں موجود ہے، لیکن آیت کہتی اذا قضی اللہ ورسولہ۔ میں نے سوال کیا جب وحی نازل نہ ہوئی، پھر اذا قضی اللہ ورسولہ کہنے کا کیا مطلب؟ جواب آیا نادان، مصطفیٰ کا فیصلہ لے لینا ہی خدا کا فیصلہ لینا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے بریلی سے آواز دی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہے یہی آ کے ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ایک آیت ایک حدیث کے ساتھ عنوان کو اختتام کی اور لے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے حبیب کو مقام تشریعہ میں، امور تکوینہ میں جو اختیار کامل عطا فرمایا، ادنا سی مثال، نبی کریم کے دور میں خاتون، امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، نبی کریم کے دور میں خاتون کا انتقال ہوا رات میں،
رات میں ہی صحابہ نے دفن کر دیا. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, کہا یہ کیا کیا, مجھ سے اجازت ہی نہیں لی. عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں لگا آپ آرام کر رہے ہیں, ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا. نبی کریم نے کہا چلو ٹھیک ہے قبر دکھاؤ. حضور گئے, قبر پہ گئے اور نماز ادا فرمائی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کل ہم نے جنازہ پڑھ لیا تھا, نماز تو کل ہو گئی تھی, اب خاص حکمت بھی بتائیں, آپ نے پڑھی تو حکمت کیا؟ کہا ان ہؤلاء القبور, کہا صرف یہ قبر نہیں, ان ہؤلاء القبور مملوءۃ بالظلم انی اصلی انی انور علیہم بصلاتی. میرے یارو سنو, یہ تمام قبریں اندھیرے میں تھی, نماز پڑھ کے میں نے روشن کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. یہی وجہ تھی نبی کریم کے اس مقام امور تشریعیہ تکوینیہ میں, اس مقام کو صحابہ پہچانتے تھے. جب نبی نے کتاب الحج بخاری شریف, جب نبی نے حج کا اعلان فرمایا ان اللہ کتب علیکم الحج, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اکل عام یا رسول اللہ, کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ میرے آقا نے وہی فرمایا لو قلت نعم لکان کذا, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ حج ہر سال فرض ہو جاتا. ہاں کیا بات. ہاں جی, میں تمہیں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر آقا فرماتے, اگر لو قلت نعم لکان کذا, اگر میں کہہ دیتا حج فرض ہے ہر سال فرض ہوتا, مگر تم وہ نہ پوچھو جو تم کر نہ سکو. اب آئیے میں کہوں آقا کے چاہنے سے کیا ہوا کیا نہ ہوا. مولوی لکھ کے چلے گئے, ابلیسی توحید کی آڑ میں لکھ دیا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں بتاتا ہوں, تمہارا قبلہ بدل گیا تو نبی کی مرضی سے بدل گیا. نماز میں ہے نبی کریم, بعض روایتوں کے مطابق ظہر, بعض روایتوں کے مطابق عصر, 2 رکعتیں پڑھ لی, اتحیات میں میرے نبی موجود, دل میں خیال آیا اب نماز ادھر نہیں ادھر پڑھوں گا. کیا بات ہے. میں کہتا یا اللہ نماز ختم ہونے کا تو انتظار ہوتا, لیکن نہ, قرآن نے یوں تصویر کشی کی, قد نرا تقلب وجہک, آقا ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا چہرہ بار بار بلند کرنا. یہ قد نرا, جب قد لگے پھر یاد رکھے یہ استمرار کا معنی دے دیتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے دیکھا, بلکہ قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں بار بار چہرے کا بلند ہونا. اب اللہ تعالیٰ نے حالت نماز میں ہی کہہ دیا فولوا وجوہکم شطرہ. میرے ذہن میں سوال ہوا, مولا 4 رکعت والی نماز 2 تو مکمل ہوئی, 2 پڑھنے کے بعد حکم آ جائے تو کیا ہوتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں چاہا, رب کی طرف سے گویا جواب آیا, نادان نبی نے جہاں تمنا کی وہیں پہ تمنا پوری کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, ہم سب مانتے ہیں, اہل سنت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ عالم لیکن اب جب قرآن کو میں نے آگے پڑھا, آیت کریمہ کا آگے جزء فنولینک قبلۃ ترضاھا, ہم تیرا قبلہ وہی بنائیں گے جو تجھے پسند ہو. میرے ذہن میں سوال آیا, نبی نے جب خواہش کی نماز میں, تو اس خواہش کا پتہ رب کو چلا, عالم الغیب خدا کو چلا. یہ فنولینک کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کہا سنو, 14ویں صدی میں کچھ آئیں گے, وہ کہیں گے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان بدبختوں کو بتا دینا, ارے کچھ اور نہ صحیح, نبی کے چاہنے سے تمہارا قبلہ بھی بدل گیا تھا. سبحان اللہ. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی تھی, میرے آقا نے ارادہ کر لیا, اور نبی کے ارادہ کرنے سے قبلہ تبدیل ہو گیا, میرے آقا کے چاہنے سے قبلہ تبدیل ہو گیا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہتے ہیں آقا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, آقا کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. آئیے سیدنا انس بن مالک کے حوالے سے مستدرک کی اس روایت کے ساتھ اختتام کی اور چلیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا صحابہ کرام کا ایک عام انداز, صحابہ سے جب بھی صحابہ کرام جب بھی اپنے مجموع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے یا پوچھتے تو اپنی عبادتوں کا ذکر نہیں کرتے تھے. بخاری کی روایت, مسلم کی روایت, ایک صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب ہے؟ ہاں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب ہے؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لہا, کہا قیامت کا بعد میں بتائیں گے, پہلے بتاؤ تیاری کیا ہے. صحابہ چاہے تو کہہ سکتے تھے آقا میں کوئی عام نہیں, میں وہ ہوں جو تیرے ساتھ جہادوں میں گیا ہوا ہے.
میں کوئی عام نہیں، میں وہ ہوں جو تیرے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتا ہے۔ لیکن صحابی رسول کا جواب الگ تھا، کہا یا رسول اللہ تیاری تو نہیں ہے، الا انا احب اللہ و رسولہ، سوائے اس کے کہ میں خدا و نبی سے محبت کرتا ہوں۔ انس بن مالک جیسے عظیم صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، مستدرک صحیحین میں روایت موجود، یا رسول اللہ انی اريد ان اطلبک یوم القیامہ فإن اطلب، آقا مجھے بتائیں روز محشر میں اگر آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ حضور نے فرمایا اطلبنی علی المیزان، میزان پہ آ جانا، میری ملاقات وہاں ہو جائے گی۔ انس نے سوال کیا، آقا کیا ماجرا؟ میزان میں تو گنہگاروں کے نام اعمال تولے جائیں گے، آپ تو جنت کے مالک ہیں، آپ کو کیا کرنا؟ کہا انس بلا شبہ بات صحیح ہے، وہاں گنہگاروں کے نام اعمال تولے جائیں گے، میری امت بھی آئے گی، نام اعمال کم لے آئے گی، میں میزان پر صرف اس لیے ہوں گا جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم، اسی کا پلڑا باری کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت یہ مستدرک علی الصحیحین علی شرط صحیح ہے، صحیح روایت امام حاکم نے تخریج کی۔ انس بن مالک نے اگلا سوال کیا، کہا آقا مجھے بتائیں اگر ہم میزان پہ نہ ملے تو میں کہاں طلب کروں؟ جواب ملا فطلبنی علی الحوض الکوثر، حوض کوثر چلے آنا۔ انس نے سوال کیا آقا کیوں؟ کہا قیامت کا دن تانبے کی زمین ہوگی، کندھوں پر ایک میل ایک نیزے پر آفتاب ہوگا، پیاس سے لوگ جو ہے تڑپ رہے ہوں گے، آقا آپ کا کیا کام؟ کہا پیاسی امت آئے گی، حوض کوثر پلا کر سیراب کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہنم کے اوپر جو پل بچھایا جائے گا، پل صراط۔ آخری حضور نے انس بن مالک نے جب سوال کیا اگر وہاں نہ ملے، کہا فطلبنی علی الصراط، کہا تو پھر مجھے تم صراط پر ضرور ملو گے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا صراط پر کیا کام؟ آقا نے جواب دیا یہ وہ پل ہے جو بال سے باریک، تلوار سے بھی تیز ہے، جو گرا جہنم میں گیا۔ یا رسول اللہ اب آپ کا کیا کام؟ آقا نے فرمایا امت آئے گی، پل سے بچا کر گزارنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ مولوی کس جوش تعصب میں کمبخت لکھ گئے کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں سب کچھ تو نبی کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کچھ ہو ہی نہ ہو۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی عنایتیں اور کرامتیں تھی اس دنیا کے لیے کہ میرے آقا نے جب جو چاہا مصطفیٰ کریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کر دی۔ یہی وجہ ہے روز محشر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر ڈالیں گے، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، مسلم شریف کی روایت، آقا علیہ السلام سے فرمایا جائے گا سر مبارک بلند کیجئے، سل مانگیے تو عطا، آج جو مانگیں گے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ اشفع، اٹھیے اور شفاعت کیجئے تو شفا، آج آپ کی شفاعت ہر کسی کے